نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمال، حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمال، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمال، قرآن با اخلاق اشتوا حسنت جمیع خصاله صدقا یقینا واسعا صلو علیہ وآلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ علیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بڑی شانیں اور مقام عطا فرمائے ہیں. ان شانوں میں سے ایک شان ہے حضور علیہ السلام کا سفر معراج. حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے معراج کا سفر عطا فرمایا، اور یاد رکھیں یہ وہ سفر ہے جس نے ساری دنیا کی عقلوں کو تنگ اور زنگ کر کے رکھ دیا کہ دنیا آج تک پریشان ہے کہ حضور گئے کیسے ہیں اور حضور ہے کیسے. حضور گئے کیسے ہیں اور حضور ہے کیسے. وجہ کیا تھی وہاں بھیجنے کی، حکمت کیا تھی؟ بس ایک چیز بات عرض کر کے انشاءاللہ آپ سے رخصت چاہوں گا. میرے دوستو، اللہ نے حضور کو معراج کیوں کرائی؟ وجہ کیا تھی؟ میرے دوستو، اللہ پاک نے جب بھی کسی نبی کو معجزہ دینا ہوتا تھا تو اس امت کے مزاج کے مطابق معجزہ اللہ پاک عطا فرماتا. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت بڑی مشہور تھی. اس دور میں حکیم بڑے سمجھدار اور سیانے سمجھدار تھے، تو کسی بھی بیماری کا وہ علاج کر لیتے تھے، تو حکمت بڑے عروج پر تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت کا بادشاہ بنا کے دیا. وہ کیسے کہ جتنے بڑے حکیم ہوتے تو وہ برس کا علاج نہیں کر سکتے تھے. اگر کسی کی آنکھیں کی بینائی نہیں ہوتی تھی تو وہ بینائی واپس نہیں لا سکتے تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا. پیغمبر خدا اپنا دست مبارک لگاتا، اللہ گئی ہوئی بینائی کو واپس عطا فرما دیتا. برس کا مریض ہوتا، پیغمبر خدا ایسے ہاتھ پھیرتے، اللہ پاک اس بیماری کو ایک لمحے سے پہلے بھی ٹھیک فرما دیتے. یعنی جیسے مزاج تھا قوم کا، اللہ نے ویسا ہی امت کو معجزہ عطا فرمایا. سبحان اللہ، نبی کو معجزہ عطا فرمایا. ایسے ہی اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ مبارک، اس دور میں بڑے بڑے بادشاہ اللہ پاک نے ان کو حکومت عطا فرمائی پوری دنیا میں. منطقہ طیر، پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی. زیر زمین چلنے والی مخلوق جو بولتی پیغمبر کو علم آ جاتا، معلوم ہو جاتا. آسمان پہ چلنے والی مخلوق جو بولتی پیغمبر سن لیتے اور ان کی بولیوں کو جان لیتے. حتیٰ کہ اللہ اکبر ہود پرندہ اللہ کے پیغمبر ان کی بات کو بھی سن لیتے. سبحان اللہ. اور آگے جو مزے کی بات ہے، چونٹی جو ہے، حالانکہ اس کی زبان نہیں ہے، اس کے منہ کے اوپر دو بال ہیں، ایک بال دوسرے سے ٹچ ہوتا ہے تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے جو صرف انہی کو سمجھ آتی ہے. لیکن پیغمبر آواز ٹچ ہونے کو، ایک بال کے دوسرے بال کو لگنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس آواز کو بھی پہچان لیتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے آنے سے پہلے بلاغت مشہور تھی اور ادب مشہور تھا، شاعری مشہور تھی. بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے بلغاء تھے، اور اتنے بڑے شاعر تھے کہ اپنا کلام بطور شعر لکھتے اور لکھ کر کعبے کی دیواروں پہ لٹکا دیتے اور کہتے اس جیسا کلام لے آؤ. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ اے مصطفیٰ، قرآن کی سورۃ الکوثر لٹکا دو، سالوں کی شاعری دنگ کی دنگ رہ جائے گی، ہمیشہ قرآن کا صدقہ چلتا رہے گا. جب نبی پاک علیہ السلام نے
سارے شاعر یکزبا ہو کر کہنے لگے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، محمد کے خدا کا کلام ہے۔ تو وقت گزرتا رہا، تو جیسی جیسی امت کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اللہ کے پیغمبر کو اللہ اسی طرح کا معجزہ عطا فرماتا۔ اب چونکہ میرے نبی نے صرف مکہ والوں کے لیے تھوڑا رہنا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے صرف وہاں تک آپ کی امت محدود تھوڑی رہنی تھی، چونکہ میرے نبی کی امت لامحدود تھی اور میرے نبی کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک تھی۔ اس لیے اللہ پاک کو علم تھا کہ قیامت سے پہلے بڑی تیز سے تیز مخلوق آئے گی، تو مصطفیٰ کو ایسا معجزہ دو جتنا مرضی کوئی تیز ہو جائے محمد کے معجزے سے آگے کوئی نہ بڑھ سکے۔ 1400 سال بعد پھر امت نے دیکھا کہ سائنس نے ترقی کی، ایجادات ہوئی، نئی نئی ٹیلی ویژن ایجاد ہوئے، پھر موبائل ایجاد ہوئے، پھر ڈاکٹری ایجاد ہوئی، بڑی بڑی سائنس نے ترقی کی، یہاں تک کہ سائنس نے اتنی بڑی ترقی کی جناب والا ٹنوں کے حساب سے جناب والا جہاز اڑ رہا ہے ہواؤں کی دوش پر، اور جہاز جا رہا ہے ہواؤں کی دہلیز پر، ہواز جا رہا ہے ٹنوں کا ٹنوں حساب لے کے اور ٹنوں کے ٹنوں کا سامان لے کے، جہاز اوپر اڑ رہا ہے، بندے پریشان، پہلے تو نہیں اڑتے تھے اب کیسے؟ کہا سائنس کا کمال ہے، کیا بندے پریشان، پہلے تو ہم جاتے تھے 1.5 سال لگتا تھا مدینہ شریف میں پہلی جہاز کے ذریعے، پھر کہا میں 3 مہینے لگتے تھے، اب کیا کہا 1 گھنٹہ یہاں سے 2 گھنٹے دبئی میں، تیسرا گھنٹہ جناب والا سعودی عرب شریف میں۔ فرمایا اتنی تیز ہو گیا نیٹ ورک، اتنا تیز ہو گئی سائنس کہ اس نے سالوں کے کام کو مہینوں میں تبدیل کر دیا، مہینوں کے کام کو ہفتوں میں تبدیل کر دیا، ہفتوں کے کام کو دنوں میں تبدیل کر دیا، اور دنوں کے کام کو جناب والا منٹوں میں تبدیل کر دیا، اور منٹوں کے کام کو سیکنڈوں میں تبدیل کر دیا۔ 15 16 گھنٹے بائی ایئر کا سفر ہے، 1 منٹ پہلے ملتان اور دوسرا بھی آسٹریلیا کینیڈا لندن میں بیٹھا ہے، 1 منٹ سے پہلے کال پوچھ بھی گئی، گفتگو بھی ہو رہی، دنیا نے کہا سائنس اتنی تیزی کر گئی اب اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ 1400 سال بعد اگر کوئی کہہ دے بتاؤ ہم نے یہ کام کیا ہے، اتنی تیز رفتار میں یہ کام کیا ہے، بتاؤ تمہارے نبی نے بھی ایسا کام کیا ہے، اے مصطفیٰ ہم تمہیں اتنا لمبا سفر اور تیز سفر پہلے کراتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے سائنس کی ماں بھی آ جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بولو تو صحیح ٹھنڈے ہو، چپ شاہ بن کے نہ بہت تھوڑا جا بولو تو صحیح سبحان اللہ، نہیں گل سمجھ آئی، بولو اونچی آواز سے۔ آج کا نوجوان کہتا بتاؤ نا سائنس تو 1 لمحے سے پہلے اتنا کام کر دیتی ہے، بتاؤ تمہارے نبی نے بھی کوئی کام کیا؟ میں نے کہا سن پھر نبی کہے کیسے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنا ٹائم لگا؟ گھنٹہ لگا، سیکنڈ لگا؟ میں نے کہا تجھے ٹائم لگتا ہے، سیکنڈ لگتا ہے کال ملانے میں، وہ بھی مرضی تیری کال نیٹ ورک کی محتاج ہے، میرا نبی نیٹ کا محتاج نہیں۔ سمجھ نہیں؟ بولو تو صحیح سے، موبائل بھی ہو، بیٹری بھی ہو، اور بیچ میں سم نہ ہو، ہے کس کام کا؟ اور سم بھی ہو سگنل نہ ہو، سم بھی ہو سگنل بھی ہو بیچ نہ ہو، پھر بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، بلکہ مجھ سے کیا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کا قرآن بتائے گا نبی گئے کیسے ہیں، نبی آئے کیسے ہیں، ٹائم کتنا لگا ہے، بولے سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی فرمایا سبحان
کیا کرائی؟ سارے بولو کیا کرائی؟ اپنے بندے خاص کو سیر کرائی. بھئی کب سیر کرائی؟ فرمایا لیلاً رات میں سیر کرائی. حجے تو نہیں توجہ کوئی نہیں. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یا اللہ کب سیر کرائی؟ دن کے اجالے میں سیر کرائی. فرمایا نا رات کے اندھیرے میں سیر کرائی. سارے سیانے بندے بیٹھے ہو سوال کا جواب دے آجے. سیر بندہ کب کرتا ہے؟ اندھیرے میں یا روشنی میں؟ سارے بولو کب کرتا ہے؟ فرمایا سیر کرنی ہو تو جناب والا دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں. فرمایا دل کی سیر ہوتی ہے اجالے میں سیر ہوتی ہے چاندنے میں سیر ہوتی ہے اندھیرے میں سیر نہیں ہوتی. اللہ ادھر سیر کہتا ہے ادھر رات کہتا ہے. بولو نا صحیح کیوں بھائی؟ بھائی یہ بات بتانا مقصود ہے. اللہ کون سے؟ اب یہ جملہ سنیں گے تو ٹھنڈا ہوگا دماغ. بولے سبحان اللہ. میں سنو اپنے نبی کو سیر کرائیے اور وہ بھی رات کے وقت. اللہ جی راتیں تو مختلف ہیں. ان راتوں میں سے ایک رات 14ویں کی رات آتی ہے جس رات روشنی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. اے اللہ تو نے اپنے حبیب کو 14ویں کی رات معراج کرائی ہے جس رات میں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. فرمایا نا ہم نے اس رات معراج کرائی جب وہ 27ویں کی رات تھی جب اندھیرا تھا اندھیرا دھوپ تھا. یا اللہ معراج کرائی پھر اندھیرے میں پھر رات میں رات کا اندھیرا پھر رات بھی وہ جس میں اندھیرا ہی اندھیرا. اللہ کیوں؟ اب اللہ کر کے جملہ سنیے. میرے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے معراج رات کے بعد اس لیے کرائی. فرمایا ساری دنیا سیر کرنے کے لیے اس چاند اور سورج کی محتاج ہے. میرا نبی نہ چاند کا محتاج ہے نہ سورج کا محتاج ہے. چلو اگلے جو میں سبحان اللہ کی میرے ہون تک نہیں بولے اللہ نے چوک لے بول. میں دعائیں کر سکتا ہوں یا بولو یا سبحان اللہ. یہ رات کو سیر کرائی وہ بھی اندھیرے میں. اور میں ایک بتانا مقصود ہے کیا میرا مصطفیٰ چاند کا محتاج نہیں میرا مصطفیٰ سورج کا محتاج نہیں. پھر کائنات نے دیکھا سورج جا رہا تھا علی گود میں تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی. حضور نے فرمایا ادا پڑے گا قضا پڑے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہو پھر بھی قضا کیسے پڑے گا؟ یا رسول اللہ ادا پڑھو گا. نبی نے اشارہ کیا سورج واپس آیا معلوم ہوا ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ مصطفیٰ کا محتاج ہے. بولو نا صحیح رات کے تھوڑے سے حصے میں بولو سبحان اللہ. رات کے تھوڑے سے حصے میں کتنا تھوڑا تھا؟ میں لیلاً لام کے اوپر دو زبر ان کو تنوین کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تنوین تقلیل. تقلیل کا مطلب ہوتا ہے پوری رات نہیں بس تھوڑا سا حصہ. اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ گیا پھر آپ کو بہت زیادہ بھی سمجھ آ جائے گا. اللہ نے فرمایا ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی کو سیر کرائی ہے. سمجھدار بیٹھے ہو سیر زیادہ دیر کی ہوتی ہے تھوڑی دیر کی ہوتی ہے؟ بولو نا صحیح. پر تھوڑے سننے اونچائی بولو کچھ. سوچنے کی بات ہے جب بندہ سیر کرنے کے لیے جاتا ہے تھوڑا ٹائم نکال کے یا زیادہ ٹائم؟ آپ کبھی گئے ہو سیر پہ اور صبح صبح جاؤ شام کو آ جاؤ یہ کوئی سیر نہیں ہے. پر میں جانا ہے کشمیر کی وادیوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں میں 1 ہفتہ لگائیں گے 2 ہفتے لگائیں گے پھر سیر کر کے آئیں گے. میں نے کہا میری سیر لمبی آپ کی سیر لمبی اور نبی کی سیر تھوڑی. کوئی تے گل ہے نا بچ کوئی تو بات ہے نا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تھوڑی سی وقت میں اور تھوڑے سے ٹائم میں ہم نے سیر کرائی ہے. یا اللہ پھر کتنی دیر؟ فرمایا اتنی دیر کہ میرا نبی جس بستر پر آرام کر رہا تھا اور جہاں سے اٹھا اٹھتے ہوئے بستر گرم تھا نبی گیا نبی آیا اتنی تھوڑی دیر کی واپس آئے گئے تو بستر گرم واپس آئے تو بستر گرم.
نبی جس پانی سے وضو فرما رہا تھا وہ پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے تھے. نبی گیا بھی ہے, نبی آیا بھی ہے. اب آگے والا جملہ میں کیسے کہوں؟ حضرات محترم, میرے نبی علیہ السلام نے دستار مبارک پہنی. جب گھر سے باہر نکلے تو آگے تھا کھجور کا درخت. سرکار کی دستار مبارک لگی کھجور کی ٹہنی پہ. نبی علیہ السلام جب گئے تو ٹہنی لگی دستار کو. جب حضور گئے پھر آئے, اتنی تھوڑی دیر گزری ابھی ٹہنی. بولو نا صحیح یار, آئے مدینے میں جب بولو نا صحیح یار. اتنا تھوڑا ٹائم اور وہ بھی نبی کو معراج. چلو کوئی بات نہیں, آپ ابھی تک نہیں سمجھے جملہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. اچھا بھی کتنی دیر, علامہ صاحب بتا دیں. میں نے کہا سنو پھر کتنی تھوڑی دیر ہوتی ہے. سنیں, نبی علیہ السلام تشریف فرماتے. اب توجہ, میں لیلن تھوڑی سی بات سمجھا رہا ہوں, زیادہ آپ خود سمجھ لینا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام آرام فرما, جبریل آ گئے, مختصر حضور کے قدم چومے, عرض کی آپ کو لینے آیا ہوں. سرکار اٹھے, جبریل گئے, پانی لیا, سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کرایا, سرکار کا لباس چینج فرمایا, سرکار اٹھے, سرکار کا دل مبارک اپنا سینہ مبارک چاک کیا, دل مبارک نکالا, صاف کیا, حضور علیہ السلام کو دوبارہ سینہ مبارک کو سیا, حضور علیہ السلام کے لیے سواری لائے, حضور براق پہ بیٹھے, جناب والا مسجد حرام سے چلے, کوہ طور پہ پہنچے, 2 نفل پڑھی, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پہ پہنچے, وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھی, پھر مدینہ پاک کی دھرتی پہ پہنچے, وہاں 2 رکعتیں پڑھی, پھر چلتے چلتے بیت المقدس شریف میں آئے, مسجد اقصی میں آئے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام براق سے نیچے اترے, انبیاء کرام کے سامنے آئے, ملاقات ہوئی, گفت و شنید ہوئی, انبیاء نے خطبات پڑھے, ابراہیم نے خطاب کیا, اسماعیل نے خطاب کیا, موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا, کم و بیش 1,23,999 نبیوں نے جناب والا خطاب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تکبیر پڑھی, جبریل نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما, مصلی امام پہ کھڑا کیا, نبی نے 2 رکعتیں پڑھی, پڑھانے کے بعد دعا فرمائی, پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اوپر کی طرف گئے, پہلا آسمان, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ جبریل, ساتھ کون ہے؟ مصطفیٰ, دروازہ کھل گیا, آدم علیہ السلام کو ملے, دائیں امت کو دیکھا, بائیں امت کو دیکھا, پھر دوسرا آسمان, ایک آسمان اور دوسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ, پھر دوسرے آسمان دستک ہوئی, پھر جناب والا تعارف, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر 6واں, پھر 7واں, پھر یہاں تک کہ حجابات آ گئے, حجابات اول, حجابات ثانی, 7 حجابات کو کراس کیا. ایک حجابات کا سفر, ایک زمین سے لے کر دوسرے آسمان کا جتنا سفر ہے, اتنا سفر پھر ایک حجاب کا 70,000 جناب والا حجابات کراس کیے, پھر منتہا کے مقام پہ پہنچے, فرشتوں سے ملاقات ہوئی, جبریل نے باتیں کی, ہاتھ جوڑ لیے, حضور آپ جائیں, میں آگے نہیں جا سکتا. پھر نبی آگے گئے, رف آیا, پھر آگے گئے, بقع نور آیا, پھر آگے گئے, پھر لامکان تک پہنچے, پھر بقع نور آیا, اللہ نے آواز دی, مصطفیٰ نے کلام کیا, رب سے ملاقات ہوئی, واپس آئے, جنت دیکھی, دوزخ دیکھی, مشاہدات کیے, پھر سواری میں بیٹھے, پھر اسی جگہ پہ پہنچے, اس کے کہتے ہیں لیلا. سبحان استاد جی بتانے میں 5 منٹ لگا دیے, تو بتانے میں تو 5 منٹ ہے, یہ تو میں نے سرسری بتایا, تفصیل بتاؤ تو اور ہے. کتنا ٹائم فرمایا؟ 18,000 سال لگے, نبی نے معراج کی. مرضی ہے تہاڈی مرضی ہے. یہ نبی کی معراج سننے والوں اپنا ذہن بھی دیکھو, کہاں تک بیٹھے, بولو نا یار. نبی کو معراج کرائی, وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں. نبی گیا, نبی آیا, اللہ فرماتا ہے تھوڑے سے حصے میں. میں نے کہا یہ نبی کی معراج اتنی زیادہ ہو, رب اسے تھوڑا کیوں کہتا ہے؟ فرمایا زمانے کو بتانا تھا نا, تمہارا ذہن کمزور ہے, ابھی تھوڑا سمجھ لو, لمبائی تو کچھ اور ہوگی. میرے نبی علیہ السلام کو جبریل, اب آخری نکتہ سنیے اور پیار سے سبحان اللہ سنا دیجیے. میں 2-3 دنوں سے سفر پہ ہوں, تھکا ہوں, آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ابھی میں 2-3 تقریریں کر کے آ رہا ہوں, بولے سبحان اللہ. اور آپ جیسے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, میں اگلے دن میں اس سے زیادہ زور لگاؤں گا, بولے سبحان اللہ. میرے نبی علیہ السلام کو جگایا,
یا رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. توجہ, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلتے ہیں, جاؤ میں نے وضو کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے وضو کیا. حضرت جبریل علیہ السلام, اب حضور خود فرماتے ہیں میں جبریل علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے لے چلو. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ لیٹ جائیں. حضور فرماتے ہیں مجھے لٹایا گیا. اب میری طرف دیکھنا. حضور فرماتے ہیں مجھے لٹایا گیا, میں دیکھ رہا تھا, مجھے لٹا دیا گیا. جبریل علیہ السلام نے اپنا دائیں طرف والا پر جو ہے میرے سینے پہ ایسے پھیرا, میرا سینے پہ ایسے پھیرا, میرا سینہ شک ہو گیا, میرا سینہ چین لیا گیا. حضور فرماتے ہیں وہ سینہ چین رہا تھا, میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. حضور فرماتے ہیں پھر میرے سینے کو چیننے کے بعد دونوں حصوں کو الگ کیا, میں دیکھ رہا تھا. پھر جبریل علیہ السلام نے میرے سینے کے اندر سے دل اقدس تھا. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ اس جبریل علیہ السلام نے میرے دل کو نکالا, میں دیکھ رہا تھا. آپ سن رہے تھے, سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سینے مبارک کو چاک کیا گیا, میں دیکھ رہا تھا. میرے دل اقدس کو نکالا گیا, میں دیکھ رہا تھا. اب آگے والا جملہ سننا. حضور فرماتے ہیں پھر میرے دل کو اٹھایا جبریل نے, میرے جسم سے الگ کیا, تھال پہ رکھا, تھال سونے کا تھا, پھر لے کے جانے لگا, میں دیکھ رہا تھا. اس پہ تو آگے بات کریں گے, بس ایک ہی جملہ سنیے مصطفیٰ کی عظمت کا, پھر انشاءاللہ پھر زندگی وفا کی تو پھر سناؤں گا آپ کو. ایک دفعہ کٹ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میرا سینہ چیرا گیا, میرے دل کو نکالا گیا اور ایک تھال پہ رکھا گیا. جبریل میرے سینے کو لے کے جا رہا, دل کو لے کے جا رہا تھا. میں نے عالم تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ عجیب بات ہے, یہاں سائنس کے دور میں, میڈیکل کے دور میں, یہاں میں میڈیکل کے ڈاکٹر کہتے ہیں حضرت جی اگر دل کا کنیکشن جسم سے دور ہو گیا تو دل مردہ ہے, دل ختم ہو گیا تو بندہ زندہ نہیں ہوتا. حضور والا آپ کو دل لے کے جبریل جا رہا تھا, آپ بھی دیکھ رہے تھے. حضور بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کائنات والو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں ساری کائنات ولی ہوں, رسول ہوں, قطب ہوں, ابدال ہوں, فرمایا غوث ہوں, اغواث ہوں, ولی ہوں, مومن ہوں, کافر ہوں, یہودی ہوں, اپنے ہوں, خیر ہوں, فرمایا سارے زندہ رہنے کے لیے اپنے دل کے محتاج ہیں. ہم مصطفیٰ زندہ رہنے کے لیے دل کے بھی محتاج نہیں ہے. بولو دا صحیح سبحان. فرمایا ہم زندہ رہنے کے لیے دل کے بھی محتاج نہیں. اب آگے والا جملہ آخری ہے, اگر آپ سمجھ گئے تو میری تقریر کا مول پہ گیا. جو نہیں سمجھے تو الیکشن پھر ہو گئے. بولے سبحان اللہ. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, توجہ بھائی, حضور فرماتے ہیں میرے سینے کو چیرا گیا, دل کو نکالا گیا, پھر اس کو دھویا گیا, دھونے کے بعد دوبارہ رکھا گیا. حضور فرمایا جب میرے دل کو لے کے جبریل جا رہے تھے نا تو اچانک کہتے ہیں سبحان اللہ ایسا دل میں نے کسی کا بھی نہیں دیکھا. اب توجہ توجہ میرے دوستوں توجہ, اللہ کہہ رہے جملہ میں سمجھا سکوں, میری نہ لگی ہے نا, آپ تو سمجھدار ہیں. دوبارہ سنیے, حضور فرماتے ہیں جبریل کہہ رہا تھا ایسا دل میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا, ایسا دل کسی کا آج تک نہیں دیکھا. میں نے کہا دیکھ کیسے سکتا, یہ دل ہے تو دل بھر کا نا, کسی کا تھوڑا دل ہے, محبوب دل بھر کا. کیا ہوا, کیسا دل ہے؟ فرمایا لہو اذنان, فرمایا اس دل پہ دو آنکھیں ہیں. لہو عینان, فرمایا دو کان ہیں, دو آنکھیں ہیں. فرمایا آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں. بیٹا ٹھنڈا سبحان اللہ بول رہے. فرمایا یہ عام دل نہیں ہے, اس دل پر دو آنکھیں ہیں اور اس دل کے اوپر دو کان ہیں. کانوں سے مصطفیٰ سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دنیا کہتی ہے آنکھیں بند تھی تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. میں نے کہا یہی تو فرق ہے, تیری آنکھیں بند ہو تجھے پتہ نہیں ہوتا, اس کی یہ مصطفیٰ کی یہ بند ہو تو اللہ ان سے دکھاتا بھی ہے. اگر آپ اجازت دیں عقیدے کا مسئلہ حل کر لیں, آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آگے گاڑی چلے گی نا. مولانا صاحب کہنے لگے علامہ صاحب
آپ جوش میں آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانیں دی تھی، لیکن سنو حضور علیہ السلام کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی دیکھیں آپ خطاب فرما رہے ہیں، آپ کے پیچھے دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا بالکل مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں عجیب بات ہے. میں نے کہا بالکل سچی بات ہے. کہنے لگا سامنے دیوار ہو، دیوار کے باہر کوئی جا رہا ہو، کون جا رہا